Please subscribe my YouTube channel. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے اور دنیا نے کیوں ترقی کی۔ اس تناظر میں ہمارے ساتھ رہیے گا اور یہ ویڈیو پورا دیکھیے گا، پھر آپ کو اپنے حقوق کا بھی پتہ چل جائے گا۔ آزادی کی طرح مساوات کا تصور بھی انقلاب فرانس 1989 اور فرانسیسی اعلامیہ حقوق میں ملتا ہے، جن میں کہا گیا ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور تمام انسانوں کے حقوق مساوی ہے۔ امریکہ کے اعلان آزادی میں یہ الفاظ کہے گئے کہ ہم اس سچائی پر یقین رکھتے ہیں کہ تمام انسانوں کو مساوی طور پر پیدا کیا گیا ہے۔ ان تمام باتوں سے ہم لفظ مساوات کی معنی اخذ کر سکتے ہیں کہ تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہے اور سب لوگوں کو دولت یا آمدنی میں مساوی حصہ ملنا چاہیے، لیکن انسانوں کی درمیانی جسمانی ساخت و قوت پر ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے اختلافات قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں، لہذا آمدنی اور دولت کے مساوات کا اصول بھی غلط ہے۔ مساوات کے دو پہلو ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے مساوات کے منفی پہلوؤں سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص طبقہ کو خصوصی مہارت حاصل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمام اشخاص کو بلا لحاظ رنگ و نسل اور مذہب یکساں حقوق و فرائض حاصل ہو، اور اس کا مثبت پہلو ہے۔ اس سے مراد مواقع کی مساوات ہے، یعنی تمام مشاہیروں کے لیے یکساں موقع پیدا کیے جائے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق ترقی کر سکے۔ آزادی اور مساوات کا تعلق۔ آزادی اور مساوات جمہوریت کے دو بنیادی ستون ہیں، البتہ دونوں کے باہمی بارے میں اختلافات رائے پایا جاتا ہے۔ ایک مکتبہ فکر کے لوگ آزاد اور مساوات کے دوسرے کے ضد سمجھتے ہیں۔ لارڈ ایکٹن کا کہنا ہے کہ مساوات کے لیے جذبات میں آزادی کی امید کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ دی تاکویل کا کہنا ہے کہ مساوات انفرادی آزادی کو تباہ کر دیتی ہے اور معاشرے تنظیم کو بھی درہم برہم کر دیتی ہے۔ جب انسان اپنی اعداد و اعتبار، خیالات و نظریات و صلاحیتوں کی بنیاد پر قدرتی طور پر مساوی نہیں تو وہ کس طرح آزادی اور حقوق کے سلسلے میں برابر ہو سکتے ہیں؟ مفکرین کا دوسرا طبقہ اس کے برعکس خیالات رکھتا ہے۔ چنانچہ کول کہتا ہے کہ سیاسی آزادی معاشی مساوات کے بغیر فرضی اور خیالی ہے۔ لاسکی کا خیال ہے کہ سیاسی مساوات صرف اس وقت حقیقی ہو سکتی ہے جب معاشی مساوات کے ساتھ ہو۔ یا اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جب آزادی کی اصطلاح حاصل کی جاتی ہے اور معاشی ہے تو اس سے عام طور پر شہری اور سیاسی آزادی مراد ہوتی ہے۔ اس طرح مساوات کی اصطلاح معاشی مساوات کے مفہوم کو واضح کرتی ہے، لیکن شہری اور سیاسی آزادیوں کے لیے معاشی مساوات کا ہونا اشد ضروری ہے۔ اگر معاشرے میں امیر و غریب کا فرق بہت زیادہ ہوگا تو ملک کے معاشی مساوات کے اصول تو ملک کے سیاسی نظام میں امیر طبقہ کو سیاسی طاقت بھی حاصل ہوگی۔ علاوہ ازیں سیاسی آزادی بھی معاشی مساوات کے اصول میں مدد دیتی ہے، کیونکہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے افراد عوام کی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر وہ عوام کے معاشی حالات بہتر بنانے کے اقدامات نہیں کریں گے تو عوام انہیں انقلاب کے ذریعے دوسرے انقلاب میں اقتدار سے محروم کر سکتے ہیں۔ آزادی اور مساوات کے تعلق کو مندرجہ ذیل مفکرین نے اس طرح واضح کیا ہے۔ روسو آزادی بغیر مساوات کے باقی نہیں رہ سکتی۔ پولارڈ آزادی کے مسئلہ کا واحد حل مساوات میں پوشیدہ آر.ایچ. ٹا نے بڑی حد تک مساوات آزادی کے مخالف ہونے کے بجائے اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ یہاں پر وحدانی طرز حکومت کے دستور میں مرکزی حکومت کو اعلیٰ ترین اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ پورا ملک ایک انتظامی وحدت ہوتا ہے۔ مقامی علاقائی حکومتوں کے اختیارات اور ان کا وجود مرکز کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ وحدانی آئین میں ترمیم کا طریقہ کار آسان ہوتا ہے۔ انگلینڈ، اٹلی، فرانس اور ایران وحدانی طرز حکومت کی بہترین مثالیں ہیں۔ یہاں پر ایک بات لازمی ہے کہ آپ ان سب باتوں کو سننے کے بعد آپ کو بھی یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ 70 سال سے جمہوریت کا لاپ لپنے والے ہمارے حکمران آج ہم ہی سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ کیوں نہیں دیتے ہو یا ہمیں ہروایا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہیں خود اپنی بے ضمیری اور بے حوصلگی نے شکست دی اور اس شکست کا ذمہ دار یہ لوگ خود ہیں۔ 70 سالوں سے حکمرانی کرنے والے یہ طبقہ بچے در بچے ہم پر مسلط ہے اور ان مسلط شدہ لوگوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہمارے بچے، ہمارے نسلیں سب تباہ و برباد ہو گئے اور ان کی ذمہ دار صرف یہ چند خاندان ہیں۔ جمہوریت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ بچے در بچے یہاں پر حکمرانی کرتے رہے۔ جمہوریت کا معنی یہ ہے کہ آپ
محنت کر کے آگے بڑھے اور آپ کے بچہ ایک غریب کا بچہ جس دن پر پرائم منسٹر بنے گا تو اس دن ہم کہلائیں گے کہ واقعی یہ ملک ہمارا بھی ہے۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے جس کی تشریح ہے کہ وہ صبح اور شام بدلو جن میں تم نہیں ہو۔